اس ویڈیو میں ہم سورہ فاتحہ کے ہر لفظ کی مکمل صرفی اور نحوی تحقیق سمجھیں گے۔ نحو میں لفظ مستعمل مفرد کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ پھر اسم کی 2 قسمیں ہیں، معرفہ نکرہ۔ اسم کی 2 قسمیں ہیں، مذکر مؤنث۔ اسم کی 3 قسمیں ہیں، واحد تثنیہ جمع۔ پھر جمع کی اقسام ہیں۔ پھر اسم کی 2 قسمیں ہیں، متمکن اور غیر متمکن۔ غیر متمکن کی 8 اقسام ہیں، متمکن کی 16 اقسام ہیں۔ اور اسم معمول کی 3 قسمیں ہیں، مرفوع، منصوب اور مجرور۔ پھر اس طرح فعل کی تقسیمات آتی ہیں، پھر اس کے بعد حرف کی تقسیمات آتی ہیں، اور اسی طرح صرف میں لفظ کی 3 قسمیں ہیں، اولاً مصدر، مشتق اور جامد۔ پھر مشتق کی گردانیں ہوتی ہیں، ابواب ہوتے ہیں، 7 اقسام ہوتی ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کے ہر لفظ کو ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ وہ ان اقسام میں سے کس قسم میں فٹ آ رہا ہے، تاکہ ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ نحو اور صرف کی جو اصطلاحات ہم پڑھتے ہیں ان کا ترجمے پر کیا اثر پڑتا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے خوشخبری سن لیں کہ الحمدللہ بندہ محمد اسامہ سرسری کے تیار کردہ عربی زبان اور قرآن کریم سیکھنے کے آسان کورسز کا مکمل بنڈل اب دستیاب ہو چکا ہے، جو آڈیوز، ویڈیوز اور PDF کتابوں پر مشتمل ہے۔ اس میں عربی نحو کورس کی 28 ویڈیوز ہیں، عربی صرف کورس کی 22 ویڈیوز ہیں، تعلیم النحو کی مکمل کتاب کے لیکچرز ہیں جو 112 آڈیوز پر مشتمل ہیں، اور ان کے علاوہ 6 PDF ہیں، صلاحیت سیریز، اعراب کورس، خلاصہ قرآن کریم مکمل پارہ بپارہ، اور جتنے میں الفاظ اپنے چینل پر بتاتا رہتا ہوں، کبھی 13 الفاظ، کبھی 20 الفاظ، کبھی 15 الفاظ، تو ان کا جو ذخیرہ ہے وہ ایک PDF کی شکل میں الحمدللہ محفوظ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ آسان قرآنی عربی کورس 50 اسباق پر مشتمل، اس کی PDF ہے، اور گلدستہ بلاغت جس کے اندر فصاحت اور بلاغت، علم معانی، علم بیان اور علم بدیع کا خلاصہ موجود ہے، اس کی PDF بھی دستیاب ہے۔ آپ مجھ سے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے یہ کسی بھی وقت حاصل کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا YouTube چینل۔ اس چینل پر ہم قرآن کریم اور عربی زبان کو مسلسل الحمدللہ کئی سال سے سیکھ رہے ہیں، تو اگر آپ کا بھی شوق ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ کو سمجھیں گے، اور اس کے ہر لفظ کی مکمل صرفی اور نحوی تحقیق کو دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ یہ قرآن کریم کی ایک مستقل آیت ہے، البتہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے یا نہیں اس بارے میں علماء امت کا اختلاف ہے۔ فقہ حنفی کے جو علماء ہیں ان کی تحقیق کے مطابق راجح قول یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں بلکہ یہ قرآن کریم کی ایک مستقل آیت ہے۔ اس کا پہلا لفظ ہے بازر بی، اس کا ترجمہ ہے ساتھ اور سے، شروع اللہ کے نام سے، بسم اللہ اللہ کے اسم سے یعنی نام سے۔ اب یہ بازر بھی جو ہے عربی زبان میں اس کی کئی طرح کے ترجمے ہو سکتے ہیں، آپ موقع کی مناسبت سے اس کا ترجمہ میں، سے، کو اور ساتھ، پر، یہ سب کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات اس کا کوئی ترجمہ نہیں بھی ہوتا، جیسے کفا باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ کارساز کافی ہے، تو یہاں باللہ میں جو با ہے یہ زائد ہے، تو کبھی یہ زائد بھی ہوتا ہے۔ اس کی نحوی تحقیق تو یہ ہے کہ یہ اسم، فعل اور حرف میں سے حرف ہے، اور حروف سارے مبنی ہوتے ہیں، اور یہ حرف عامل ہے کیونکہ یہ جر دیتا ہے اپنے ما بعد کو۔ لفظ اسم کے میم کے نیچے جو زیر ہے اسی با کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ صرفی تحقیق کے مطابق یہ جامد ہے۔ الفاظ دیکھیں، 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو اسم کے اندر تو تینوں قسمیں پائی جاتی ہیں، بعض اسماء مصدر ہوتے ہیں، بعض مشتق ہوتے ہیں، بعض جامد ہوتے ہیں، لیکن افعال سارے مشتق ہیں اور حروف سارے جامد ہیں۔ اگلا لفظ ہے اسم، اس کا ترجمہ ہے نام۔ اس کی نحوی تحقیق کیا ہے کہ یہ اسم، فعل اور حرف میں سے اسم ہے، معرب اور مبنی میں سے معرب ہے، معرفہ نکرہ میں سے معرفہ ہے، مذکر مؤنث میں سے مذکر ہے، واحد تثنیہ جمع میں سے واحد ہے، متمکن غیر متمکن میں سے یہ اسم متمکن ہے، اور اس کی 16 اقسام میں سے یہ مفرد منصرف صحیح ہے، اور اس میں معمول کی جو 3 قسمیں ہیں اس میں سے یہ مجرور ہے کیونکہ اس کے شروع میں با جار رہا ہے۔ صرفی تحقیق کے مطابق یہ جامد ہے۔ اب لفظ اسم جو اس کی ایک وضاحت یہ دیکھ لیں کہ اس کا حمزہ وصلی ہے، درمیان میں آتا ہے تو گر جاتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا لیکن لکھنے میں آتا ہے، جیسے اقرا بسم ربک الذی خلق، اب لکھیں گے با کے بعد الف بھی لکھیں گے، یعنی حمزہ وصلی بھی لکھیں گے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس حمزہ وصلی کو لکھنے میں بھی گرا دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت کثرت سے لکھا جاتا ہے، تو جو چیز بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت کثرت سے ہوتی ہے، اس کا حکم تھوڑا سا بدل جاتا ہے، ورنہ بسم ہی تعالی آپ لکھیں گے تو اس میں با کے بعد الف لکھیں گے۔
اگلا لفظ ہے لفظ اللہ، قربان جائیں اس لفظ پر بھی اور جس کا یہ نام ہے اس پر بھی، اور اس کا ترجمہ اللہ ہے۔ اس کی بڑی تحقیقات لوگوں نے کی ہیں، ہم مختصراً سمجھ لیتے ہیں کہ نحوی تحقیق کے مطابق یہ اسم ہے، معرب ہے، معرفہ ہے، مذکر ہے، واحد ہے، متمکن ہے، مفرد منصرف صحیح اور مجرور ہے۔ یعنی وہی جو لفظ اسم کی وضاحت ہے وہی لفظ اللہ کی نحوی تحقیق ہے، وہی لفظ الرحمن کی نحوی تحقیق ہے، اور وہی لفظ الرحیم کی نحوی تحقیق ہے۔ صرفی تحقیق کے مطابق البتہ لفظ اللہ جو ہے جامد ہے۔ باقی اس کی وضاحت ایک سن لیں بہت اچھی ہے کہ لفظ اللہ جیسے اللہ ہر لحاظ سے منفرد ہے، لا شریک لہ، اسی طرح لفظ اللہ بھی ہر لحاظ سے منفرد ہے۔ جتنے بھی علوم و فنون میں لفظ اللہ آتا ہے وہاں کے اصول اور قوانین کو توڑ کر آتا ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پر کہ اس کا حمزہ وصلی ہے، بیچ میں آتا ہے تو گر جاتا ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں یا اللہ تو ہم اس کو یاللہ نہیں کہتے، ہم اس حمزہ کو اس صورت میں نہیں گراتے۔ ورنہ کوئی بھی آپ لفظ دیکھ لیں اس میں یا جب آئے گا تو پھر ایہا لگا دیتے ہیں، یا ایہا الانسان، یا ایہا المزمل، الف کو گرانا ہوتا ہے، الانسان کا الف گرے گا، یا الانسان نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح خطاب کے لیے فقط اسی میں میم کا اضافہ ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں اللہم، ایسا اضافہ کسی میں نہیں ہوتا۔ اور لام اس میں 2 بار لکھا ہوا ہے، اللہ میں الف کے بعد لام ہے، پھر لام ہے۔ جب 2 مرتبہ لام لکھ دیا تو اب شد لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود اس پر تشدید بھی لگاتے ہیں۔ دیکھیے ایک اصول کیا ہے کہ جب ایک حرف 2 مرتبہ آتا ہے تو یا تو 2 مرتبہ حرف کو لکھیں گے یا اس حرف کے اوپر تشدید لگا کر اس حرف کو ایک ہی مرتبہ لکھیں گے۔ جیسے کننا، اب اس میں 2 مرتبہ نون نہیں لکھیں گے، ایک ہی نون لکھیں گے، اس کے اوپر شد آ جائے گا۔ لیکن اللہ اس میں لام بھی 2 مرتبہ ہے اور تشدید بھی ہے۔ اور اس سے مزے کی بات یہ ہے کہ لفظ اللہ کا جو لام ہے اس کو موٹا کر کے ادا کرتے ہیں، اور کسی بھی دیکھیں کوئی بھی ایسا لفظ دیکھیں جس میں لام آ رہا ہو ہم اس کو موٹا نہیں کریں گے۔ اشہد اللہ، لا کے شروع میں ان لگایا تو یہ ان اور لا مل کر بنا اللہ، لیکن اس لا کو موٹا نہیں کریں گے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس اللہ کے لفظ لام کو موٹا کر دیا جاتا ہے۔ اور اردو رسم الخط میں بھی جو لفظ اللہ ہم لکھتے ہیں تو ہا کو دال کے شیپ میں لکھتے ہیں۔ بعض لوگ اس پر بھی اشکال کرتے ہیں کہ یہ اس طرح لکھنا درست نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ اس لفظ کے مستثنیات میں سے ہے، یہ اس کی امتیازی خصوصیات میں سے، اور کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب اس لفظ کی وہ خصوصیات ہے جو کسی اور لفظ میں نہیں پائی جاتی۔ اگلا لفظ ہے الرحمن، اس کی نحوی تحقیق ہو گئی۔ صرفی تحقیق کے مطابق یہ مشتق ہے، اس میں مبالغہ ہے، ثلاثی مجرد ہے اور صحیح ہے، ہفت اقسام میں سے یہ صحیح ہے۔ اور ترکیب اگر کریں تو یہ لفظ اللہ کی پہلی صفت ہے اور الرحیم دوسری صفت ہے۔ ٹھیک ہے، الرحیم صفت مشبہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ اب الحمد میں جو حمد ہے یہ اسم ہے، معرب ہے، معرفہ ہے، مذکر ہے، واحد ہے، متمکن ہے، مفرد منصرف صحیح اور حالت رفعی میں ہے، یہ مرفوع ہے۔ یہ ساری تحقیق تو وہی ہے جو لفظ اللہ اور الرحمن وغیرہ کی ہے۔ صرفی تحقیق کے مطابق یہ مصدر ہے، ثلاثی مجرد ہے اور صحیح سے ہے۔ اس پر جو الف لام داخل ہے نا، اس الف لام کی کچھ قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کی ہم 2 قسمیں بناتے ہیں، اسمی اور حرفی۔ اسمی وہ ہوتا ہے جو اسم فاعل یا اسم مفعول پر آتا ہے، جیسے المغضوبی سورہ فاتحہ میں آتا ہے، اس الذین غضب علیہم، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو یہ الف لام الذین کے معنی میں ہوتا ہے یا الذی کے معنی میں ہوتا ہے۔ اور دوسرا حرفی ہوتا ہے، پھر حرفی کی 2 قسمیں، زائد اور غیر زائد۔ زائد وہ ہوتا ہے جس کو اگر ہٹا دیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا معنی میں، لیکن غیر زائد وہ ہوتا ہے کہ اس سے معنی میں کوئی خاص تبدیلی واقع ہو رہی ہوتی ہے، اگر ہٹا دیں گے تو مطلب بگڑ جائے گا۔ اب اس غیر زائد کی 4 قسمیں ہیں، جنسی، استغراقی اور عہد ذہنی اور عہد خارجی۔ جنسی وہ ہوتے ہیں جس میں پوری جنس مراد ہوتی ہے، جیسے الرجل خیر من المرأۃ، مرد جو ہے وہ عورت سے بہتر ہے۔ اب یہاں کوئی خاص مرد مراد نہیں ہے بلکہ مردوں کی جنس اور عورتوں کی جنس کا تقابل ہے۔ اور استغراقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام مراد ہے۔ الرجل ضعیف، اگر کہا جائے سارے مرد تو ضعیف ہی ہوتے ہیں، الانسان ضعیف، سارے انسان تو ضعیف ہی ہوتے ہیں، ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے انسان خسارے میں ہیں۔ تو اسی طرح الحمد کا جو الف لام ہے اس کو ہم استغراقی مان کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد عہد ذہنی اور عہد خارجی والی قسمیں بھی پائی جاتی ہیں۔ اگلا لفظ ہے للہ کی لام، للہ کا جو لام ہے، لام زیر لی، اس کا ترجمہ ہے کے لیے۔ یہ حرف ہے مبنی ہے اور حرف عامل ہے، یعنی اگلے کو مجرور کر دیتا ہے، اور صرفی تحقیق کے مطابق جامد ہے۔ اب یہ لام بھی 2 طرح کا پایا جاتا ہے، ایک حرف جر اور ایک لام تاکید۔ حرف جر کیا ہوتا ہے؟ یہ اپنے ماں باپ کو مجرور کر دیتا ہے، اور جب ضمیر پر داخل ہوتا ہے تو یہ خود مفتوح ہوتا ہے، جیسے لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن، مگر یا متکلم سے پہلے آتا ہے تب بھی یہ مکسور رہتا ہے۔
جسے لی، اور دوسرا لام تاکید ہے، یہ مفتوح ہوتا ہے، لام زبر لا، اور یہ عمل نہیں کرتا، جیسے لغفور، تحقیق کے وہ بخشنے والا ہے، بتاکید وہ بخشنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا لفظ ہے لفظ اللہ، اس پر بات ہو گئی۔ اگلا لفظ ہے رب۔ رب کا ترجمہ ہے پالنے والا، یہ اسم ہے، معرب ہے، معرفہ ہے، مذکر ہے، واحد ہے، متمکن ہے، مفرد منصرف صحیح ہے اور مجرور ہے۔ صرفی تحقیق کے مطابق مشتق ہے، صفت مشبہ ہے، ثلاثی مجرد ہے اور مضاعف ہے، کیونکہ اس کے حروف اصلیہ ہیں ربابا، ٹھیک ہے۔ ترکیب میں یہ الحمدللہ کی لفظ اللہ کی پہلی صفت ہے۔ الحمد تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ایسے اللہ کے لیے ہے رب العالمین جو کہ عالمین کا پروردگار ہے، پہلی صفت۔ الرحمانی رحمان ہے، الرحیمی رحیم ہے، مالک یوم الدین روز جزا یعنی قیامت کا مالک ہے۔ یہ چار صفات اللہ تعالیٰ کی سورہ فاتحہ میں بیان ہوئی ہیں۔ العالمین یہ عالم کی جمع ہے، اور نحوی تحقیق کے مطابق اسم ہے، معرب ہے، معرفہ ہے، مذکر ہے، جمع ہے، متمکن ہے، اور اسم متمکن کی 10ویں قسم جمع مذکر سالم ہے اور مجرور ہے۔ اس کی حالت رفعی عالمون آتی ہے اور حالت جری اور نصبی عالمین آتی ہے۔ صرفی تحقیق کے مطابق یہ مشتق ہے، اسم اعلیٰ ہے، ثلاثی مجرد ہے اور صحیح ہے۔ اب آپ کہیں گے اسم اعلیٰ کا وزن تو معلم کے وزن پر آتا ہے، تو یاد رکھیں کہ فاعل کے وزن پر بھی اسم اعلیٰ آتا ہے، جیسے خاتم مہر لگانے کا آلہ، اور عالم علم حاصل کرنے کا آلہ، جاننے کا آلہ۔ کائنات جو ہے نا، یہ اس بات کا آلہ ہے کہ یہ اپنے بنانے والے کو ہم اس کے ذریعے سے پہچان لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، تو یہ عالم اس وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں۔ اور الرحمن اور الرحیم ان دونوں پر بات ہو گئی۔ مالک یوم الدین، مالک یہ اسم ہے، معرب ہے، معرفہ ہے، مذکر ہے، واحد ہے، متمکن ہے، مفرد منصرف صحیح اور مجرور ہے۔ صرفی تحقیق کے مطابق مشتق ہے، اسم فاعل ہے، ثلاثی مجرد ہے، صحیح سے ہے، اور اس کا ترجمہ اردو میں بھی مالک ہی ہوتا ہے۔ یوم کا مطلب ہے دن، اور یہ بھی اسم ہے، معرب، معرفہ، مذکر، واحد، متمکن اور مفرد منصرف صحیح اور مجرور ہے۔ صرفی تحقیق کے مطابق جامد ہے۔ یوم کا مطلب ہوتا ہے دن، اس پر جب الف لام لگا دیتے ہیں تو خاص دن مراد ہو جاتا ہے، الف لام۔ الیوم اس کا ترجمہ ہوتا ہے آج۔ الدین یہ مصدر ہے، اسم ہے، معرب ہے، معرفہ ہے، مذکر ہے، واحد ہے، متمکن ہے، مفرد منصرف صحیح ہے، مجرور ہے، مصدر ہے، ثلاثی مجرد ہے اور ہفت اقسام میں سے اجوف ہے۔ دانا یدینو، ٹھیک ہے، اس کے بیچ میں جو یا آ رہی ہے، اور یہ الفاظ متضادہ میں سے ہے عربی میں، کہ جن کے دونوں ترجمے ہوتے ہیں۔ کما تدینو تدانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ کما تدینو تدانو، جیسی عزت کرو گے ویسی عزت کیے جاؤ گے۔ کما تدینو تدانو، جیسا ذلیل کرو گے ویسے ذلیل کیے جاؤ گے۔ تو دین کا ترجمہ ہے بدلہ، جزا، اور کرنا، اور عزت کرنا، اور ذلیل کرنا، اور بات ماننا۔ اب یہ دین جو ہے یہ جزا، بدلہ، شریعت، ہر لحاظ سے یہ استعمال ہوتا ہے، مذہب کو بھی کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں یہ تقریباً ہر معنی میں آیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک اسم ہے، مبنی ہے، معرفہ ہے، مذکر ہے، واحد ہے، غیر متمکن ہے اور منصوب ہے۔ یہ ضمیر منصوب منفصل ہے، تحقیق اور تاکید کے لیے آتی ہے، اس سے حصر پیدا ہو جاتا ہے۔ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نعبد فعل ہے، جمع متکلم، معرب ہے اور مرفوع ہے۔ مرفوع کیوں ہے؟ فعل مضارع کا اصول یاد رکھیں کہ جب یہ عامل ناصب اور جازم سے خالی ہو، عامل ناصب چار ہیں، ان، لن، کئی اور اذن۔ جب یہ فعل مضارع کے شروع میں نہ ہو تو اور عامل جازم یعنی لم، لما، لام امر، لا نہیں اور ان شرطیہ، یہ پانچ بھی فعل مضارع سے پہلے نہ ہو تو پھر فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے، نعبدو۔ اب اگر اس کے شروع میں ان ناصبہ لگا دے تو یہ ہو جائے گا ان نعبدا، اور اگر اس کے شروع میں لم جازمہ لگا دے تو یہ بن جائے گا لم نعبد، ٹھیک ہے۔ ترجمہ بدل جائے گا اور عمل بھی ہو جائے گا، اور اس کی نوعیت بھی بدل جائے گی۔ صرفی تحقیق کے مطابق یہ مشتق ہے، فعل مضارع ہے، ثلاثی مجرد ہے اور صحیح ہے۔ واو زبر وا کا ترجمہ ہے اور، یہ تین قسم کا ہوتا ہے۔ عطفیہ کا ترجمہ ہوتا ہے اور قسمیہ کا ترجمہ ہوتا ہے قسم، جیسے واللہ اللہ کی قسم، والطور طور کی قسم قرآن کریم میں بہت زیادہ آیا ہے۔ اور یہ معیت کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی واو بمعنی مع، اس کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ منصوب ہو جاتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں مفعول معہ۔ تو یہ والا جو واو ہوتا ہے یہ مع کے معنی میں آتا ہے، یعنی مع کا ترجمہ ساتھ ہے تو اس واو کا ترجمہ بھی ہوتا ہے ساتھ۔ ایاکا پر بات ہو گئی۔ اگلا لفظ ہے نستعین، ہم مدد طلب کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ فعل ہے، معرب ہے، مرفوع ہے، ٹھیک ہے، فعل مضارع ہے، اور صرفی تحقیق کے مطابق مشتق، فعل مضارع، ثلاثی مزید فی اور اجوف۔ ثلاثی مزید فی کے باب استفعال سے ہے، اور اجوف ہے استعان یستعین۔ نستعین کے اندر تعلیل ہوئی ہے، اصل میں تھا نستعوین،
واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی، یہ ایک اصول ہے۔ تو اب یہ بن گیا نستعون۔ اب واو ساکن ما قبل مکسور ہے، دوسرا قاعدہ چلے گا کہ جب واو ساکن ما قبل مکسور ہو تو اس واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، تو اب یہ بن گیا نستعین۔ اہدنا الصراط المستقیم، لفظ اہدی فعل ہے اور مبنی ہے، صرفی تحقیق کے مطابق مشتق ہے، امر ہے، ثلاثی مزید فی ہے اور ناقص ہے، ثلاثی مزید فی نہیں ہے، یہ ثلاثی مجرد ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں تھا اہدی بروزن اضرب، جزم کی وجہ سے یا گر گئے۔ امر جو ہوتا ہے یہ مجزوم حالت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور مبنی ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ اہدنا نا جو ہے یہ ضمیر ہے، ضمیر منصوب متصل بھی ہے جیسے اہدنا، اننا ضمیر مجرور متصل بھی ہے جیسے لنا اور اعمالنا، اور ضمیر مرفوع متصل بھی ہے جیسے قلنا۔ نا کا ترجمہ ہوتا ہے ہم، قلنا ہم نے کہا، اہدنا ہم کو ہدایت دے، اننا بے شک ہم، لنا ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے اعمال، تو اس کے اعتبار سے پھر اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے۔ نحوی تحقیق کے مطابق یہ اسم ہے، مبنی ہے، معرفہ ہے، مذکر ہے، جمع ہے، غیر متمکن ہے اور منصوب ہے، اور غیر متمکن کی جو ضمیر قسم ہے یہ، اور صرفی تحقیق کے مطابق یہ جامد ہے۔ الصراط راستے کو کہتے ہیں، اسم ہے، معرب ہے، معرفہ ہے، مذکر ہے، واحد ہے، متمکن ہے، مفرد منصرف صحیح ہے، منصوب ہے، کیونکہ یہ اہدی کا مفعول بھی ثانی ہے، اور المستقیمہ اس کی صفت ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ صرفی تحقیق کے مطابق تو یہ جامد ہے۔ اب آپ کہیں گے صراط بھی راستے کو کہتے ہیں، طریق بھی راستے کو کہتے ہیں، سبیل بھی راستے کو کہتے ہیں، تو فرق کیا ہے؟ تو صراط جو ہے وہ ہموار اور آسان راستے کو کہتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے سیدھا اور آسان راستہ مانگ رہے ہیں، اور طریق جو ہے نا وہ ہر راستے کو کہتے ہیں، چاہے وہ آسان ہو چاہے مشکل ہو، اور سبیل جو ہے وہ ویسے جو راستہ بنا ہوا ہوتا ہے جس میں چلتے ہیں اس کو بھی کہتے ہیں، اور جو کسی کام کا ذریعہ ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ المستقیم یہ اسم ہے، معرب ہے، معرفہ ہے، مذکر، واحد، متمکن، مفرد منصرف صحیح اور منصوب ہے، اور منصوب ہونے کی وجہ میں نے بتا دی، الصراط کی صفت ہے، الصراط منصوب ہے مفعول بھی ثانی ہونے کی وجہ سے، اور المستقیم اس کی صفت ہونے کی وجہ سے، اور صرفی تحقیق کے مطابق یہ مشتق ہے، اسم فاعل ہے، ثلاثی مزید فی باب استفعال سے، اور اجوف واوی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں تعلیل کیا ہوئی کہ اصل میں تھا مستقویمو، تو جو ہم نے نستعینو میں تعلیل کی ہے وہی تعلیل یہاں ہو کر مستقیم ہو جائے گا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، صراط پر بات ہو گئی، الذین جو لوگ، یہ اس میں موصول ہے، اور انعمت واحد مذکر حاضر فعل ماضی مطلق ہے، تو نے انعام کیا فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، باب افعال سے ہے۔ علیہم، علی کا مطلب ہوتا ہے پر، یہ حرف جر ہے۔ اب یہ دیکھیں علی عربی میں دو آتے ہیں، اگر یا سے لکھیں علی تو اس کا مطلب ہوتا ہے پر، اور یہ حرف جر ہے، اور علی الف سے لکھیں تو یہ علی یعلو سے فعل ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے بلند ہو گیا، اللہ جل وعلا بلند ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور ہم جو ہے ضمیر ہے، علیہم ان پر، یہ جمع کی ضمیر ہے، اور ضمیر ساری کی ساری مبنی ہوتی ہیں، اور اس میں غیر متمکن کی اقسام میں سے ہوتی ہیں، تو ہم جو ہے یہ ضمیر منفصل میں بھی آتا ہے اور ضمیر متصل میں بھی آتا ہے، اور اس کا اصول یاد رکھیں، یہ ہم کب ہوتا ہے اور ہم کب ہوتا ہے؟ جب اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، یا وہ یا ساکن ہو، یا ساکن جیسے علیہم، اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو جیسے بہم، تو یہ اس صورت میں ہم ہوتا ہے، ورنہ یہ ہم ہوتا ہے۔ اب یہ آپ یہ نہیں کہیے گا کہ یہ مبنی ہے تو پھر یہ تبدیل کیوں ہو رہا ہے؟ مبنی اور معرب والی جو تبدیلی ہوتی ہے وہ عامل کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ جو تبدیلی ہے یہ ادائیگی میں مشکل ہونے کی وجہ سے، اس کو آسان کرنے کے، علیہم پڑھنا مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ لفظ غیر جو ہے یہ اسم معرب نکرہ مذکر واحد متمکن مفرد منصرف صحیح اور مجرور ہے، صرفی تحقیق کے مطابق آپ اس کو جامد کہہ لیں۔ اب اور اس میں دو باتیں یاد رکھیں، یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ اضافت کے باوجود ہمیشہ نکیرہ ہی رہتا ہے، نکیرہ نون کاف را اور ہا، نکیرہ معرفہ کے مقابلے میں جو آتا ہے نا، تو غیر کی اضافت کر دیں اس کے باوجود یہ نکیرہ ہی رہتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے معنی وصفی ہوتے ہیں، لیکن ہے یہ لفظ جامد، اس کے معنی وصفی ہوتے ہیں، یعنی اس کا ترجمہ ہوتا ہے اس کے علاوہ، یعنی ایسا جو وہ نہ ہو، مغایر کے معنی میں ہوتا ہے، یوں سمجھ لیں۔ المغضوبی
المغضوب اسم مفعول ہے، اور اس پر جو الف لام ہے یہ اسمی ہے، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ الذین کے معنی میں ہوتا ہے، المغضوب علیہم الذین غضب علیہم۔ مغضوب اسم معرب معرفہ مذکر واحد متمکن مفرد منصرف صحیح اور مجرور ہے، اور صرفی تحقیق کے مطابق مشتق اسم مفعول ثلاثی مجرد اور صحیح ہے۔ علیہم پر بات ہو گئی، واؤ پہ بھی بات ہو گئی۔ لا کا ترجمہ ہوتا ہے نا کے، یہ زائد بھی ہوتا ہے، یہاں یوں سمجھ لیں کہ اگر الضالین کا المغضوب پر عطف ہے تو پھر غیر تو دونوں پر داخل ہو رہا ہے، تو یہ لا بالکل زائد ہے یہاں پہ۔ ویسے یہ لا نفی کے لیے بھی آتا ہے اور نہیں کے لیے بھی آتا ہے، فعل پر بھی آتا ہے اور اسم پر بھی آتا ہے، عمل بھی کرتا ہے اور غیر عاملہ بھی ہوتا ہے۔ یہ بڑا عجیب لفظ ہے عربی کا۔ الضالین آخری لفظ سورہ فاتحہ کا، اس کا ترجمہ ہے گمراہ لوگ۔ تو یہ اسم معرب معرفہ مذکر جمع متمکن جمع مذکر سالم اور مجرور ہے۔ مرفوع ہوتا ہے تو ضالون، اور مجرور اور منصوب ہوگا تو ضالین۔ اور مجرور کیوں ہے؟ المغضوب کا معطوف ہے، اور المغضوب مجرور ہے غیرہ کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ اس کی صرفی تحقیق کیا ہے کہ یہ مشتق ہے، اس میں فاعل ہے، ثلاثی مجرد ہے، اور یہ مضاعف ہے، اس کے حروف اصلیہ ہیں ضلل، ضاد لام لام ضلل، ٹھیک ہے۔